ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان شد مئزرا ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال إذا كان آخر يوم من شعبان خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دو اجزاء سے مرکب کر کے بنایا ہے. ایک ہے اس کی ظاہر جس کو جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس انسان کا باطن ہے جس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس ظاہری جسے کو زمین کی چیزوں سے بنایا. اس میں مٹی شامل ہے، ہوا، پانی، آگ، یہ عناصر اربع سے مل کر کے انسان کا جسم وجود میں آیا. اور یہ جو روح ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، اس میں یہ نہیں آ سکتی.
لہذا اس روح کو اپنی اس مجہولات کی ٹوکری میں رکھ دو۔ چنانچہ انسان کے ظاہری جو جسم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی چیزوں سے بنایا، تو اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین ہی سے مہیا کیا۔ چنانچہ انسان اپنے اس ظاہری جسم کو پالنے پوسنے میں یہی چیزیں استعمال کرتا ہے اور زمین ہی کی اشیاء کو استعمال میں لا کر کے جسم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی روح ہے، اس کی ترقی، کمال اور بڑھنا جو ہے وہ زمین کی چیزوں میں منحصر نہیں، بلکہ روح کا تعلق چونکہ آسمان سے ہے تو اس لیے اس میں ترقی اور کمال جو ہے وہ آسمانی علوم ہی سے آ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مطلب دنیا کے جتنے بھی اسباب آپ جمع کر لیں، آپ کا باطن کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آسمانی وہ علم اور وہ ذکر جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک روح کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ دو باتیں سمجھ لینے کے بعد اب جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہر سال رمضان کا جو مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس انسان کی جسمانی ترقی کو روک کر کے روحانی ترقی کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ جسمانی ترقی اور روحانی ترقی دونوں میں اعتدال پیدا ہو جائے، اور وہ نقطہ اعتدال ہی کے پیدا ہو جانے پر پھر جشن عید یعنی عید الفطر منانے کے لیے حکم دیا گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ اس انسان کو جو باقی 11 مہینے مادیت میں مبتلا ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ عبادات میں نہیں مصروف ہو سکتا، اس لیے یہ مہینہ ایک تربیت کے لیے اور ٹریننگ کے لیے دیا گیا کہ آپ اس مہینے میں وہ جو کھانا ہے چھوڑ دو، پینا ہے چھوڑ دو، اور پھر جو تعلقات قائم کرنے ہیں بیوی سے وہ بھی چھوڑ دو۔ لہذا جسمانی ترقی کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر کے روحانی ترقی کے اسباب اپناؤ جو عبادات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھو، نماز پڑھو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں جب زیادتی آئے گی، ادھر کمی آئے گی، اب پیدا ہو جائے گا اعتدال۔ یہی مطلوب ہے اس انسان سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال ایک مہینہ یہ رمضان کا ہمارے اوپر یہ روزہ فرض کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ لیکن تو یہ نئی بات نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہی چیز پیدا کرنا ہے، انسان خواہشات نفسانی سے رک جائے کہ اس رمضان میں وہ چیزیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، دیگر تعلقات حلال تھے، تھوڑی دیر کے لیے ان سے بندہ رک جاتا ہے، یہ گویا کہ اس کو عادی بنایا جا رہا ہے کہ جو پورا کا پورا سال جو چیزیں حرام ہیں اس سے بھی رک جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان جب تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام شد مئزرہ، اپنا ازار بند کس کے باندھ لیتے تھے. ثم لم یأتی فراشہ حتی ینصرف، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طرز جو میرے اور آپ کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازار بند کس لیتے تھے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے دور رہا کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تھا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تمام کا تمام عبادت ہی نہیں. جو آدمی یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے بھی کیا بن جاتے ہیں؟ عبادت. لیکن پھر بھی رمضان کی خصوصی اہمیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عبادت ہی میں لگ جایا کرتے تھے. کان اجود من الريح المرسلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنا شروع کر دیتے تھے. چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت شروع کر دیتے تھے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام حالت میں بھی سخی تھے، کبھی کوئی واپس نہیں لوٹا، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا کرتے تھے. جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، چونکہ ابھی رمضان تو شروع ہوا نہیں لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سعید بن خزیمہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں، اور ارشاد فرما کے فرمایا قل یا قال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، تاکہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، سایہ افغان ہو رہا ہے، آ رہا ہے. شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. گویا آدمی ایک رات جاگ لے، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے وہ جس میں آدمی عبادت اگر کر لیتا ہے 83 سال عبادت کرنے کا اس کو ثواب ہے. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفل کو بڑھا کے فرض پہ لے جاتا ہے، فرض کو بڑھا کے 70 گنا کر دیتا ہے. ایک فرض پڑھیں گے 70 کا ثواب، نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب. پھر فرمایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. اور رجب کی دعا کیا سکھلائی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا کیا کرتے ہیں. تو فرمایا جب مہینے سے پہلے ہی اس مہینے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نفل فرض تک چلا جاتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ اس مہینے میں مومن آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ میں اور آپ بخوبی کرتے ہیں۔ عام ایام میں جو چیزیں میسر نہیں آتی وہ ہمارے افطاری کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں اور ہر آدمی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فطر به صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کروا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کر دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ نہیں کہ روزے دار کے ثواب میں سے لے کر دیتے ہیں، نہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو پورا کا پورا ثواب ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ تو تلاش کیا کرتے تھے اس طرح کے مواقع۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو پکوڑے سموسے اور دیگر کچوڑیاں وغیرہ بنانے کی تو ہمت نہیں، غریب لوگ ہیں، کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اس کو بھی بخش دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دے دیتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے، ایک کھجور کھلا کر کے افطار کروا دے، ایک لسی کا گھونٹ دے کر کے اس کو افطار کروا دے تو بھی ثواب اتنا ہی ہے۔ اس کے لیے یہ مطلب نہیں کہ پورا کا پورا دسترخوان بچھا دیا جائے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او لوگوں جب رمضان آئے نا تو 4 کام کرنے کے ہیں، 2 تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے اور 2 وہ ہیں جو تمہاری ذات کے لیے ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کون کون سے کام ہیں؟ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد۔ اور لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے نا یہ بہت وزنی کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی ذکر اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا، فرمایا یا اللہ یہ تو لوگ سارے ہی پڑھتے ہیں، فرمایا تجھے کیا پتا 7 زمینیں اور آسمان جو کچھ میرے سوا ہے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ کا بول دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے یہ پڑھنا جھک جائے۔ اتنی بڑی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ کسی کا نکلا منہ سے لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ 90 سال کا کافر ہو مشرک ہو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ ایسا تریاق کلمہ ہے کہ یہ اس آدمی کی غلاظت کفر کی شرک کی جو غلاظت اس کے اندر بھری ہوئی تھی بالکل یکا یا پورا کورس نہیں، جو ہی پڑھتا ہے سارا کچھ ختم کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ کہ تم استغفار کو لازم پکڑو۔ ابھی 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کرو گے، 2 چیزوں سے اللہ کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 2 چیزیں سارے کریں گے انشاءاللہ رمضان میں، کیونکہ ہم نے روحانیت کو ترقی دینی ہے، لہذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر وضو کے لیٹے ہوئے بھی آپ اس ذکر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو، یہ تمہاری ضرورت ہے، جنت مانگو، اور نمبر 2 چیز جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اور پھر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا او لوگوں جو آدمی
پیٹ بھر کر کے کسی روزہ دار کو کھانا کھلا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو۔ یہ اعمال بتلائے رمضان کے 4 اعمال، 2 سے اللہ راضی، 2 میری اور آپ کی ضرورت ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور وہ 2 چیزیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے پچھلے بھی آئیں، اگلے بھی آئیں، تمہارے جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، حیکم ومیتکم، تمہارے زندے بھی آ جائیں، مردے بھی آ جائیں، رطبکم ویابسکم، تمہارے نوجوان بھی آ جائیں اور تمہارے بوڑھے بھی آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو کر کے پھر سلونی، وہ مجھ سے مانگیں اور پھر میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق دے بھی دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالتے ہیں، اتنی بھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کھاؤ نہیں، پیو نہیں، بیوی کے پاس نہیں جاؤ۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنی صفات اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی بیوی نہیں، کھانے پینے سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر کے جاگ لے اور دن بھر روزہ رکھ کر کے۔ یہ صفات جب انسان میں آئیں گی تو اس کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ ہو جائے گا اور روحانی ترقی اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے بابرکت بنائے اور اس میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ واقعہ